الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق اللہ العلی العظیم. سامعین اکرام، اولیاء اکرام کی بارگاہ میں ادب، یہی موضوع بہت دن سے چل رہا ہے الحمدللہ. پچھلے ویڈیو میں ہم نے یہ سمجھایا کہ مرید کا بنیادی مقصد اللہ رب العزت کی رضامندی کو پانا ہو. مرید کا مین مقصد ہی رب العالمین کی رضامندی پا لینا ہو جائے. اور ہم نے یہ بھی سمجھایا کہ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ سے جو جڑ جاتا تھا، آپ کو جو راضی کر لیتا تھا، وہ اللہ کی رضامندی پاتا تھا. اسی طرح آج کے دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث بن کر جو اولیاء اکرام تشریف لاتے ہیں، اگر کوئی شخص ان کو پا لیتا ہے، ان کی صحبت اختیار کر لیتا ہے، ان کو راضی کر لیتا ہے، تو اس کو اللہ کی رضامندی مل جائے گی. کیونکہ جب کوئی شخص رسول اللہ کے وارث کو راضی کرتا ہے، اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی تو مل ہی جائے گی. اور ہم نے بتایا، اور اس بات میں کوئی شبہ نہیں، کہ جس کو رسول اللہ کی رضامندی مل جاتی ہے، اس کو اللہ کی رضامندی مل جاتی ہے. یہ سب ہم نے سمجھاتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ مرید کو جب بارگاہ ولایت سے، اللہ کے ولی کی بارگاہ سے خدا کی رضامندی ملنے والی ہے، تو ایسی بارگاہ سے جڑنے سے، ایسی بارگاہ سے تعلق رکھنے سے مرید کو اگر کوئی روکتا ہے، تو مرید ہرگز اس کی بات نہ مانے، اگر روکنے والے والدین کیوں نہ ہو. مرید ان کی بات بھی اس معاملے میں نہ مانے. باقی جو دنیاوی معاملات ہیں، اس میں تو ان کی پیروی مرید کر سکتا ہے، کرنا بھی چاہیے. تو مرید کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس معاملے میں کسی کی بات نہیں مانی جا سکتی ہے. کس معاملے میں؟ اللہ کے ولیوں سے تعلق رکھنے سے. اگر اس کو کوئی روکتا ہے تو مرید ہرگز اس کی بات نہ مانے، اگرچہ وہ والدین کیوں نہ ہو. ہم نے والدین کی مثال اس لیے دی کہ والدین کا جو احسان انسان پر ہے وہ بہت زیادہ ہے. اللہ، رسول اللہ اور اس کے اولیاء اکرام کے بعد انسان پر
جو سب سے بڑا احسان ہے وہ اس کے والدین کا ہے. تو والدین کا حق ادا کرنا چاہیے مرید کو. والدین کے حقوق ادا کرنے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، بہترین سلوک کرنا ہے، ان کی ہر بات مان لینا چاہیے مرید کو. لیکن اس معاملے میں اللہ کے ولیوں سے جڑنے کے معاملے میں، یا پھر اگر والدین مرید کو اللہ کے ولیوں سے جڑنے سے روکتے ہیں، ان سے تعلق رکھنے سے روکتے ہیں، ان کی خدمت کرنے سے روکتے ہیں، تب ایسی بات مرید ہرگز نہ مانے. کوئی بھی اگر ایسے کام کا حکم دیتا ہو مرید کو، یہ کہتا ہو کہ فلاں پیر سے تعلق نہ رکھو، فلاں بارگاہ میں مت جاؤ، تو مرید کو چاہیے کہ ایسی کسی شخص کی بات مرید ہرگز نہ مانے. یہ سب ہم نے سمجھایا. اب یہاں پر اشکال یا پھر ڈاؤٹ ایک پیدا ہو سکتا ہے سیدنا جریج رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے کو لے کر کے. بہت مشہور واقعہ ہے سیدنا جریج رضی اللہ عنہ کا. سیدنا جریج رضی اللہ تعالی عنہ بنی اسرائیل میں سے تھے، نیک ہستی، اللہ سے تعلق رکھنے والے اولیاء اکرام میں سے تھے. تو واقعہ بہت مشہور ہے. پہلے واقعہ سن لیجئے، پھر تفصیل سے بات کی جائے گی اس پر. یہ واقعہ صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں، بہت ساری کتابوں میں یہ واقعہ آپ کو تفصیل سے مل جائے گا. صحیح بخاری سے ہم آپ کو سناتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم یتکلم فی المہدی الا ثلاثۃ. مہد میں صرف 3 بچے بولے. یعنی کہ پیدا ہوتے ہی کیا کوئی بچہ کلام کر پاتا ہے؟ ہرگز نہیں. لیکن ایسا ہوا ہے. تو فرمایا لم یتکلم فی المہدی الا ثلاثۃ، یعنی کہ مہد میں صرف 3 بچے بولے. فرمایا عیسیٰ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. مشہور ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ابھی پیدا ہوئے تھے، ماں کی گود ہی میں تھے کہ کہا کہ انی عبد اللہ. قرآن کی آیت ہے، قال انی عبد اللہ، میں عبد اللہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی اور مجھے نبی بنا کر بھیجا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پھر باقی جو 2 بچے تھے جنہوں نے ماں کی گود ہی سے یا پھر پیدا ہوتے ہی کلام کیا، وہ بنی اسرائیل میں سے تھے دونوں، جن میں سے ایک بچہ سیدنا جریج رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت کی وجہ سے بولا. اسی حدیث میں وہ واقعہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا. فرمایا وَكَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ جُرَيْج. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا جریج رضی اللہ تعالی عنہ. آگے فرمایا کان یصلی، تو وہ نماز پڑھ رہے تھے ایک دن. دوسری حدیثوں میں اور تفصیل سے یہ بات آئی ہے کہ آپ کا ایک عبادت گاہ، آپ کی ایک عبادت گاہ تھی جس کے اندر وہ آپ خلوت میں رہتے تھے، تنہائی اختیار کرتے تھے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. باقی احادیث میں، صحیح مسلم کی حدیث میں سب اور تفصیل سے یہ بات آئی ہے. اس میں فرمایا کہ کان یصلی، وہ ایک دن نماز ادا کر رہے تھے. فجاءتہ امہ، تو جب وہ نماز ادا کر رہے تھے تو ان کی امی جان آئی، والدہ آئی.
اب یہاں پر ایک ضروری بات سمجھ لیجئے کہ اولیاء اکرام کی جو نماز ہوتی ہے وہ ہماری نماز کی طرح نہیں ہوتی. یہ بہت ضروری بات ہے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں؟ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ فاتحہ، قل هو اللہ احد، یا جو بھی سورے یاد ہوتے ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں. لیکن اولیاء اکرام نماز میں خدا سے مناجات کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں اللہ سے. یہ سمجھنا ضروری ہے. تو سیدنا جریج رضی اللہ تعالی عنہ تو دراصل مناجات میں تھے، کیونکہ سیدنا جریج رضی اللہ عنہ عام ہستی نہیں تھے، عام انسانوں کی طرح نہیں تھے، ان کا خدا سے تعلق تھا. تو جب آپ کی امی جان والدہ آئی تو سیدنا جریج رضی اللہ تعالی عنہ تو مناجات میں تھے، خدا سے کلام کر رہے تھے. حدیث میں یصلی لفظ آیا ہے، نماز پڑھ رہے تھے لفظ آیا ہے، تو ہم نے سمجھایا کہ ہماری نماز کی جیسی نہیں ہے اولیاء کرام کی نماز. وہ نماز پڑھتے ہیں تو اس میں بھی مناجات ہی ہوتی ہے خدا سے. تو جب سیدنا جریج رضی اللہ تعالی عنہ خدا سے مناجات کر رہے تھے تب ان کی امی آئی، والدہ آئی، فدعتہ، اور ان کو پکارنے لگی، ان کو پکارا. تو سیدنا جریج رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب نہیں دیا. کیسے جواب دیتے؟ خدا سے کلام چل رہا ہے، ماں کا درجہ بڑا ہے لیکن خدا سے تو بڑی نہیں ہے ماں. جب خدا سے کلام چل رہا تھا تو سیدنا جریج رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا، جواب نہیں دیا. تو فقالت اللہم لا تمتہ حتی تریہ وجوہ المومسات. تو ماں کو شاید غصہ آیا اور ماں نے یہ دعا کر دی، خدا سے یہ عرض کر دیا کہ اللہم لا تمتہ حتی تریہ وجوہ المومسات، اے خدا اس کو موت تب تک نہ دینا جب تک تو اس کو بدکار عورتوں کو نہ دکھا دے، جب تک تو اس کو بدکار عورتوں کا چہرہ نہ دکھا دے تب تک اس کو موت نہ دینا. سیدنا جریج رضی اللہ تعالی عنہ کی امی نے ایسی ایک دعا کر دی. یہی حدیث جو صحیح مسلم کے اندر آئی ہے اس کے اندر الفاظ کچھ یوں ہے کہ جب سیدنا جریج رضی اللہ تعالی عنہ نے خدا کی مناجات کو ترجیح دیتے ہوئے ماں کے پکار کا جواب نہیں دیا تو ماں نے خدا کی بارگاہ میں یوں عرض کیا کہ اللہم ان ھذا جریج وہو ابنی، اے خدا یہ جریج تو میرا بیٹا ہے، وانی کلمتہ فابى ان یکلمنی، میں نے اس سے کلام کرنے کی کوشش کی لیکن وہ تو کلام ہی نہیں کر رہا ہے مجھ سے، میں نے اس کو پکارا وہ جواب نہیں دے رہا ہے. اللہم فلا تمتہ حتی تریہ المومسات، اس کو موت تب تک نہ دینا جب تک کہ وہ بدکار عورتوں کو نہیں دیکھ لیتا، یا پھر جب تک تو اس کو بدکار عورتوں کو نہ دکھا دیتا. تو اس کا اثر آپ دیکھیں گے. اب صحیح بخاری کی حدیث کنٹینیو کرتے ہیں. آگے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وَكَانَ جُرَيْجٌ فِي صَوْمَعَتِهِ، ایک دن سیدنا جریج رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عبادت گاہ میں تھے. فَتَعَرَّضَتْ لَهُمْ امْرَأَةٌ، تو ایک عورت آئی، ایک عورت آ کے ان کو بہکانے لگی. وَكَلَّمَتْهُ فَأَبَى، اور ان کو برائی کی طرف بلانے لگی تو فَأَبَى، سیدنا جریج رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کر دیا. اللہ کے ولیوں میں سے تھے، کیسے کوئی ان کو بہکا سکتا. تو جب اس عورت نے بہکانے کی کوشش کی تو سیدنا جریج رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بہکاوے میں نہ آتے ہوئے انکار کر دیے اور اس کو دور کر دیا. فَأَبَى فَأَتَتْ رَاعِيًا، تو وہ جو عورت تھی وہ عورت ایک چرواہ کے پاس گئی اور اس کے ساتھ زنا کر لیا. فَأَمْكَنَتْهُ مِن نَفْسِهَا فَوَلَدَتْ غُلَامًا،
زنا کرنے کے بعد ایک بچہ بھی ہو گیا، ایک لڑکا بھی پیدا ہوا. فقالت من جریج، اور لوگوں سے اس عورت نے یہ کہہ دیا، یہ الزام لگا دیا کہ یہ جو لڑکا ہے، یہ جو بچہ ہے، یہ جریج کا ہے. فَأَتَوْهُ فَكَسَّرُوا صَوْمَعَتَهُ وَأَنزَلُوهُ وَسَبُّوهُ، تو لوگ جمع ہوئے، بہت غصہ آیا لوگوں کو کہ جن کو ہم بہت بڑا عابد سمجھتے تھے انہوں نے ایسا کام کیا ہے. یہ سوچ کر کے لوگ جمع ہوئے اور ان کی جو عبادت گاہ تھی سیدنا جریج رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس کو توڑ دیا. وَأَنزَلُوهُ وَسَبُّوهُ، اور ان کو ڈانٹنے لگے، برا بھلا کہنے لگے. فَتَوَضَّأَ، تب سیدنا جریج رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کیا. ثم صلی، اور نماز ادا کی. ثم أتى الغلام فقال من أبوك يا غلام، پھر اس بچے کے پاس آئے اور اس بچے سے سوال کیا کہ اے بچے تیرا باپ کون ہے بتا. قال الراعی، تو وہ بچہ بول اٹھا. اس بچے نے کلام کیا، ماں کی گود ہی میں تھا، ابھی پیدا ہوا تھا کہ کلام کر دیا. اس بچے نے کہا کہ فلاں جو راعی ہے، فلاں جو چرواہ ہے، اسی کا بیٹا ہوں میں، وہی میرا باپ ہے. یہ کہہ دیا اس بچے نے. تب لوگوں کو اب ان کے کیے پر پچھتاوا ہونے لگا کہ اتنی بڑی شخصیت ہے، اللہ سے اتنا تعلق ہے کہ کرامت ظاہر کر دیا، خدا کی قدرت ظاہر ہو گئی ان سے. بچہ ایسے کلام نہیں کر سکتا لیکن خدا کی قدرت ہی سے کر سکتا ہے. تو خدا کی قدرت یہاں پر کس کے ذریعے ظاہر ہوئی؟ سیدنا جریج رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے. تو جب لوگوں نے یہ دیکھا تو ان کو ان کے کیے پر پچھتاوا ہوا، معافی مانگنے لگے اور کہا کہ نبنی صومعتک من ذہب، ہم آپ کی جو عبادت گاہ ہے اس کو پھر سے بنا دیں گے، پھر سے تعمیر کر دیں گے اور سونے میں بنا کر دیں گے، سونے چاندی سے بنا کر دیں گے. قال لا الا من طین، نہیں صرف مٹی سے بنا دو یہ کافی ہے، سیدنا جریج رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا. آگے اس حدیث کے اندر جو تیسرا بچہ ہے جس نے ماں کی گود ہی سے یا پھر پیدا ہوتے ہی کلام کیا، اس کے بارے میں ذکر ہے، لیکن وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. چلیے اس حدیث پر غور کرتے ہیں. اس حدیث کو سننے کے بعد بہت لوگوں کو یہی لگے گا کہ سیدنا جریج رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ماں کی بات نہیں مانی تو ان کا حشر یہ ہوا، بہت برا حشر ہوا کہ ان کو بدکار عورتوں کو دیکھنا پڑا، ایسی تکلیف جھیلنی پڑی. یہ سب سوچتے ہوئے کوئی یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ ایسی صورت میں ماں کی ہر بات تو مان لینی چاہیے. جب نماز کو نہیں چھوڑا تو یہ حشر ہوا. ماں نے پکارا، نماز پڑھ رہے تھے، لیکن ہم نے سمجھایا کہ اولیاء کرام کی نماز عام لوگوں کی نماز کی طرح نہیں ہے، وہ تو خدا سے مناجات کر رہے تھے. لیکن لوگ سمجھتے ہیں وہ تو نماز پڑھ رہے تھے، ہم جیسے نماز پڑھ رہے تھے، ہم جیسے نماز پڑھتے ہیں. اگر وہ ویسی نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو جواب دے دیتے، لیکن وہ تو خدا سے مناجات کر رہے تھے، کیسے جواب دیتے؟ تو بہرحال جو ظاہری طور پہ اس حدیث کے طرف دیکھتے ہیں ان کو یہی لگے گا کہ سیدنا جریج رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ماں کی بات نہیں مانی، ماں کی پکار کا جواب نہیں دیا تو ان کا یہ حشر ہوا، بدکار عورتوں کو دیکھنا پڑا، ان پر الزام لگا وغیرہ وغیرہ. اور یہ بھی اشکال آئے گا کہ ماں کی ہر بات اگر مان لینی چاہیے تو اگر ماں کہے کہ فلاں پیر سے نہ جڑو، ان سے تعلق نہ رکھو، تو یہ بات بھی تو ماننی چاہیے. کیونکہ سیدنا جریج جو ولی اللہ تھے، جب انہوں نے نہ مانی ماں کی بات تو یہ حشر ہوا. ایسے سب جو ڈاؤٹ آپ کے دل میں آتے ہیں اس کو دور کرنا ضروری ہے. دیکھیے، پہلی بات جو ہم نے پہلے بھی سمجھایا،
تھوڑی دیر پہلے کہ اولیاء کرام کی نماز عام لوگوں کی نماز کے جیسی نہیں ہے۔ یہ جو حکم ہے شریعت کے اندر کہ اگر نفل نماز انسان پڑھ رہا ہو اور اس کی والدہ پکارنے لگے اس کو، تو انسان کو چاہیے، پھر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نماز کو چھوڑے اور والدہ کی پکار کا جواب دے۔ یہی ہے شریعت میں حکم، لیکن یہ عام لوگوں کی نماز کے لیے ہے جو نماز حرکتوں سے کرتے ہیں کہ یا پھر نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں تکبیرۃ الاحرام اور قرآن کی تلاوت وغیرہ کرتے ہیں، لیکن خاص لوگوں کی نماز کے لیے نہیں ہے۔ نماز پڑھتے ہیں خاص لوگ تو مناجات ہی کرتے ہیں، تو خاص لوگوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ وہ اگر مناجات میں ہوں، اگر وہ عام لوگوں کی طرح نماز پڑھتے اور وہ نفل نماز پڑھتے ہوتے، پھر اگر والدہ ان کے والدین ان کو بلائیں تو وہ بھی نماز چھوڑ دیتے، کوئی دقت نہیں، لیکن وہ تو مناجات کر رہے ہیں خدا سے، وہ تو کلام کر رہے ہیں خدا سے، اللہ سے جب وہ کلام کر رہے ہوں اور کوئی بھی بلاتا ہو، کوئی بھی مخلوق اگر ان کو بلائے تو خالق سے کلام کو منقطع کر کے توڑتے ہوئے کیسے آئیں گے؟ تو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ یہ جو حکم ہے یہ عام لوگوں کے لیے ہے۔ کون سا حکم؟ کہ نماز پڑھتے ہوئے، جب نماز پڑھتا ہو کوئی مسلمان اور والدہ پکار لے، نفل نماز ہو، تو نماز کو چھوڑ کر والدہ کی پکار کا جواب دے۔ یہ عام لوگوں کے لیے حکم ہے، خاص لوگوں کے لیے نہیں، کیونکہ خاص لوگ تو مناجات میں ہوتے ہیں، کیسے مناجات کو توڑ کر آئیں گے؟ نہیں آئیں گے۔ تو یہ بات سمجھنی چاہیے۔ تو اگر سیدنا جریج رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کیا وہ صحیح کیا، صحیح تو کیا، خدا جو خالق ہے اس سے کلام کر رہے تھے، تو کوئی مخلوق ان کو بلائے، وہ کوئی بھی ہو، تو کیسے خدا سے کلام کرتے وقت اس کلام کو کاٹ کر جائیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت بڑی بے ادبی۔ تو سیدنا جریج رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کیا وہ صحیح کیا۔ اب جب صحیح کیا تو ان کا حشر ایسے کیسے ہو گیا؟ یہاں پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سیدنا جریج رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ آزمائش تھی، ان کی یہ آزمائش تھی کہ لوگ ان کے خلاف ہوئے، لیکن آخر میں کیا ہوا؟ آخر میں کیا ہوا؟ ان کی عزت بڑھ گئی۔ وہی تو ہوا، آزمائش میں جب کامیاب ہوئے، صبر کیا، تو ان کی عزت بڑھی، لوگوں نے کرامت دیکھی، لوگوں نے ان کی کرامت کو دیکھا، ان کے ذریعے خدا کی قدرت ظاہر ہو رہی تھی، وہ دیکھا، تو وہ تو ذلیل ہوئے ہی نہیں، جتنی عزت اللہ نے پہلے دی تھی اس سے زیادہ عزت مل گئی نا۔ جب کرامت ظاہر ہوئی، لوگوں کو پتا چلا کہ یہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، ایک عام انسان نہیں ہے، ان سے تو خدا کی قدرت ظاہر ہو رہی ہے، لوگوں کو یہ پتا چلا۔ اب تک تو لوگ ان کو صرف ایک عبادت کرنے والے شخص سمجھتے تھے، لیکن جب خدا کی قدرت ان سے ظاہر ہونے لگی تب لوگوں کو پتا چلا کہ انہوں نے کتنی بڑی بھول کی ہے، ایسی ایک ہستی کی عبادت گاہ کو توڑ کے کتنی بڑی بھول کی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس کے اندر الفاظ یہ آئے ہیں کہ جب ان کو پتا چلا خدا کی قدرت سے بچہ بول اٹھا، سیدنا جریج رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے اللہ کی قدرت ظاہر ہوئی، لوگوں نے دیکھا تو عزت اتنی بڑی، اللہ نے اتنی عزت ان کے لیے عطا کی، لوگوں کے دل میں اتنی محبت بھر دی کہ لوگ ان کو چومنے لگے۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَأَقْبَلُوا عَلَى جُرَيْجٍ يُقَبِّلُونَهُ وَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ۔ صحیح مسلم کے حدیث کے الفاظ ہیں کہ لوگ ان کو چومنے لگے، ان کو چھو کر ان سے برکت حاصل کرنے لگے، یتمسحون بہ،
ان پر مسح کرنے لگے، یعنی کہ ان کو چھونے لگے اور برکت حاصل کرنے لگے۔ تو سیدنا جریج رضی اللہ تعالی عنہ کا تو کوئی برا حشر ہوا ہی نہیں، وہ تو ذلیل ہوئے ہی نہیں۔ وقتی طور پہ لوگوں نے کیا کیا؟ ان کو تکلیف پہنچائی۔ یہ آزمائش تھی، آپ کی آزمائش تھی۔ اگر سیدنا جریج رضی اللہ تعالی عنہ غلطی کرتے تو آخر میں عزت نہیں بڑھتی، ان کا حشر وہی ہو جاتا کہ لوگ ان کو برا ہی سمجھ جاتے، لوگ ان کو برا ہی سمجھ جاتے اور اس لڑکی کی بات کو مان لیتے۔ الزام ان پر جو لگا تھا کہ انہوں نے کسی لڑکی کے ساتھ غلط کام کیا ہے، جو الزام اس لڑکی نے، اس عورت نے لگایا، وہ ثابت ہو جاتا، تبھی تو برا حشر کہلاتا۔ لیکن ثابت نہیں ہوا کچھ، عزت پہ عزت بڑھی، تو حشر تو اچھا حشر ہوا ہے نا، اچھا حشر ہوا ہے۔ تو یہ جو باتیں ہیں، یہ سمجھنا ہے تو صوفیان کرام کی بارگاہ سے جڑنا بہت ضروری ہے۔ اولیاء کرام ہی ایسے سمجھاتے ہیں، ہم تو ان کا کلام بس آپ کو سنا رہے ہیں۔ اولیاء کرام سے جڑیں گے تبھی یہ ساری باتیں سمجھ پائیں گے۔ آپ تو اتنے دن سے یہی سمجھتے تھے ہوں گے کہ سیدنا جریج رضی اللہ تعالی عنہ نے تو بہت بڑی غلطی کر کہ ان کا حشر یہ ہوا، ماں کی پکار کا جواب نہیں دیا۔ اگر ماں کسی اور وقت پہ پکارتی، جب وہ مناجات نہیں کر رہے ہوتے، تو ضرور جواب دیتے۔ ماں نے تو ایسے وقت میں پکار لیا جب وہ خدا سے ہم کلام تھے، خدا سے مناجات چل رہی تھی، تو کیا کرتے سیدنا جریج؟ جواب نہ دینا ہی ان کے لیے بہتر تھا، اسی لیے جواب نہیں دیا۔ اور یہ بھی ادب ہے کہ ماں کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے بیٹے کا درجہ کیا ہے۔ اگر بیٹا ولی اللہ بن چکا ہے تو ماں کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ سے مناجات چل رہی ہوگی، اس لیے نہیں جواب دیے ہوں گے، ایسے سمجھنا چاہیے۔ لیکن ماں نے جب دعا کیا تو اس دعا کو اللہ نے قبول فرمائی، لیکن آزمائش کے طور پہ۔ سیدنا جریج کے لیے ایک آزمائش تھی، اس میں بھی جب وہ کامیاب ہوئے تو حشر بہترین حشر ہوا، عزت پہ عزت ملی۔ حدیث میں بھی تو ان کی کرامت ہی تو بیان کی گئی ہے کہ حدیث کی شروعات ہی کیسے ہوئی کہ مہد میں صرف 3 بچے بولے، مہد میں صرف 3 بچے بولے، یعنی کہ پیدا ہوتے ہی کوئی بچہ کلام ہی نہیں کر پاتا، لیکن اللہ کی قدرت سے ایسے ہوا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا جریج کے واقعے میں جس بچے کا ذکر ہے۔ تو سامعین کرام، الغرض یہ جو اشکال ہے آپ کے دل میں، ڈاؤٹ کہ سیدنا جریج رضی اللہ تعالی عنہ نے تو جب ماں کی پکار کا جواب نہیں دیا تو ان کا حشر یہ ہوا، برا حشر ہوا، اس کو نکال کے دل سے ایک طرف پھینک دیجئے، کیونکہ ان کا کوئی برا حشر نہیں ہوا، ان کو تو عزت ملی، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد جب سیدنا جریج رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب نہیں دیا اور ان کا حشر یہ ہوا، تو اگر ہماری ماں ہم سے کہہ دے کہ فلاں پیر سے نہ جڑو، اللہ کے ولیوں سے تعلق نہ رکھو، اور ہم اگر وہ بات نہ مانیں تو ہمارا بھی حشر برا ہو جائے گا، ایسے نہ سمجھیے گا، کیونکہ ہم نے سمجھایا کہ سیدنا جریج رضی اللہ تعالی عنہ کا حشر برا ہوا ہی نہیں۔ سیدنا جریج رضی اللہ عنہ کو تو عزت ہی ملی ہے، لوگوں کو ان کی کرامت پر کا علم ہوا ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اور یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو وسوسہ ہے آپ کے دل میں کہ اس معاملے میں بھی اگر ماں کی بات نہ مانی جائے تو برا حشر ہمارا بھی ہوگا، یہ نہیں، ہر معاملے میں مان لیجئے گا، کوئی دقت نہیں، ماننا بھی چاہیے، والدہ کی ہر بات ماننی ہے، لیکن اگر والدہ ہو، والد ہو، دنیا کی کوئی بھی مخلوق ہو، آپ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں سے تعلق نہ رکھو، اللہ کے ولیوں سے نہ جڑو، کسی کا مرید نہ بنو،
کسی کا بھی مرید بننے کو ہم نہیں کہہ رہے ہیں، ہم تو ان کا مرید بننے کو کہہ رہے ہیں جن کا خدا سے تعلق ہے، جن کو خدا کے طرف سے الہام ہوتا ہے، جو نبی کے نائب بن کر آتے ہیں، رسول اللہ کے وارث کہلاتے ہیں، ان سے تعلق رکھنے کی بات کہہ رہے ہیں۔ کوئی بھی شخص بزرگ ہونے کا ناٹک کرے، ولی بننے کا ناٹک کرے تو آپ اس کے مرید بن کر بہک جائے، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں۔ ڈھونڈنا ہے، تکلیف اٹھانی ہے، بہت تلاش کرنا ہے، پھر ملیں گے اللہ کے سچے اولیاء کرام، ان سے تعلق رکھنا ہے۔ اب ان سے تعلق رکھنے سے اگر کوئی بھی ذات آپ کو روکنے لگے تو وہ کوئی بھی ہو، اس کی بات نہیں ماننی ہے، یہی ہم نے سمجھا ہے۔ یہ بہت ضروری بات ہے، بہت لوگوں کے دل میں یہ وسوسہ آتا ہے، پہلے تو اللہ کے ولیوں سے جڑ جاتے ہیں، مرید بن جاتے ہیں، پھر والدین یا کوئی بھی کہتے ہیں نہیں جانا، تو اللہ والدین نے کہہ دیا کیسے جائیں، ابا نے منع کیا، امی نے منع کیا۔ ابا امی اگر کسی اور چیز سے منع کرتے ہیں تو ضرور اس میں ان کی بات مان لیجئے گا، لیکن ابا امی بھائی بہن دوست احباب، آپ کو نوکری دینے والے، آپ کو پیسہ دینے والے، کوئی بھی ہو، اللہ سے تعلق جن کا ہے، رسول اللہ کے وارث جو ہیں، اولیاء اکرام جو ہیں، ان سے تعلق رکھنے سے روکتے ہیں، ان کی بارگاہ میں نہ جانے کو کہتے ہیں، تو ایسے کسی کی بات نہ مانیے گا۔ یہ بہت ضروری بات ہے۔ اگلی ایک بات بھی سمجھ لیجئے کہ اولیاء اکرام جو ہیں وہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، والدین کے ساتھ بھی بہترین سلوک کرتے ہیں۔ اولیاء اکرام کے اندر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہونے کی وجہ سے محمدی اخلاق پائے جاتے ہیں، تو وہ تو سب کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں، والدین کا حق ادا کرتے ہیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ لیکن اگر آپ کے رشتہ داروں میں کوئی ولی اللہ ہیں، مثال کے طور پہ اگر آپ کے بھائی ولی اللہ ہیں، تو آپ کو ان کے طرف ایک بھائی کی نظر سے نہیں بلکہ وہ ولی اللہ ہیں اس نظر سے دیکھنا ہے۔ یا پھر اگر آپ کا بیٹا اللہ کے اولیاء کرام میں سے ہو جائے تو آپ کو بیٹے کا بھی ادب کرنا ہے، ولی اللہ ہے اس لیے ادب کرنا ہے، اس کے طرف بیٹے کی نظر سے نہیں دیکھنا ہے، ان کے طرف میں تو میرا بیٹا ہے، میں کیا اس کا ادب کروں، یہ نہیں، ان کا ادب آپ کو کرنا چاہیے کیونکہ وہ تو ولی اللہ ہے۔ صحابہ سے سیکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تو رشتہ دار تھے، سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹی تھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف یہ میرے ابا جان ہے اس نظر سے نہیں دیکھتی تھی، یہ تو رسول خدا ہیں ایسے دیکھتی تھی، یا رسول اللہ کہہ کے پکارتی تھی۔ ازواج مطہرات کا بھی یہی حال۔ اور صحابہ میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی تو چچا تھے، تو کیا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں تو تمہارا چچا ہوں، میری پیروی کرنی چاہیے، میں تو تم سے بڑا ہوں؟ نہیں، بلکہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام کیا، احترام کیا، توقیر کی، ہر بات مانی، اتباع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کی۔ تو جب رشتہ دار ہونے کے باوجود
ایسے کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے آپ کا اکرام کیا، آپ کی تعظیم کی اور آپ کی اتباع کی، تو اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ آج بھی اکثر مساجد میں جمعہ کے دن جو خطبہ ہوتا ہے اس میں اکثر خطیب کیا کہتے ہیں؟ وَعَنْ عَمَّيْ نَبِيِّكَ حَمْزَةَ وَالْعَبَّاسِ، اے اللہ سیدنا حمزہ اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے تو راضی ہو جا، یہ دعا کرتے ہیں ان کے لیے۔ اور دوسری طرف ابو لہب بھی تو رشتہ داروں میں سے تھا، سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا جان تھے، ان کے بھائیوں میں سے تو تھا ابو لہب۔ اس کا حشر کیا ہوا؟ اس کا حشر کیا ہوا؟ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف یہ رسول اللہ ہیں اس نظر سے کبھی نہیں دیکھا، یہ تو میرا بھتیجا ہے یہ سمجھ کر دیکھا۔ تو اس کا حشر کیا ہوا آپ جانتے ہیں۔ الغرض آپ کے رشتہ داروں میں کوئی ولی اللہ ہو تو پہلی پوائنٹ یہ ہے کہ ان کے طرف جو آپ کا ان سے رشتہ ہے اس رشتے کی نظر سے نہ دیکھیے گا۔ ان کے طرف کیسے دیکھنا ہے؟ ان کے طرف اللہ کے ولی ہیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، یہ اس نظر سے دیکھنا ہے اور ان کی پیروی آپ کو کرنی ہے۔ اگر آپ والدین ہیں کسی ولی اللہ کے تو دنیا کے معاملوں میں آپ کچھ ان سے کہہ سکتے ہیں، لیکن ہر بات میں وہ آپ کی پیروی کرے یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اللہ کے ولیوں کی پیروی کرنی ہے، کیونکہ وہ اپنے طرف سے کچھ نہیں کہتے، ان کو تو خدا کی طرف سے الہام ہوتا ہے تبھی کچھ کہتے ہیں۔ یہ تو میرا بیٹا ہے، اس کی بات میں کیا مانوں؟ یہ تو میرا بیٹا ہے، اس کا میں کیا ادب کروں؟ یہ تو میرا بیٹا ہے، اس کا میں کیا احترام کروں؟ بیٹے کی نظر سے نہ دیکھیں، ولی اللہ ہیں اس نظر سے دیکھیے گا، اللہ سے تعلق ان کا ہے اس نظر سے دیکھیے گا، خدا سے کلام کرتے ہیں اس نظر سے دیکھیے گا، تب آپ کو بھی فائدہ نصیب ہوگا۔ اکثر جو رشتہ دار ہوتے ہیں اولیاء اکرام کو، ان کو اس بارگاہ سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو رشتہ دار ہیں وہ صرف ان کے رشتے کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ رشتہ دار ہوں، بھائی ہوں، یہ تو میرا بھائی ہے، اس نظر سے دیکھتے ہیں، یہ تو اللہ کے ولی ہیں، اس نظر سے اگر کوئی دیکھنے لگے تو اگر وہ رشتہ دار ہے تو باقی لوگوں سے بھی زیادہ فائدہ اس کا ہوگا، کیونکہ رشتہ جو ہے ان سے خون کا رشتہ اور باقی جو رشتے ہیں وہ۔ الغرض اگر آپ کے رشتہ داروں میں اگر کوئی ولی اللہ موجود ہیں تو ان کا اکرام کیجیے گا، ان کا احترام کیجیے گا، ان کے طرف ان سے آپ کا جو رشتہ ہے اس نظر سے نہ دیکھیے گا، بلکہ ان کے طرف یہ اللہ کے ولی ہیں اس نظر سے دیکھیں گے تو ضرور آپ کو بھی اللہ کے ولی سے فیض ضرور حاصل ہوگا۔ اگر جو رشتہ آپ کا ان سے ہے اس نظر سے آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں تو آپ تو پہلی بات اکرام نہیں کر پائیں گے، بے ادبی پہ بے ادبی ہوتی چلی جائے گی، اور ان کا جو فیض ہے وہ آپ کو ہرگز حاصل نہیں ہوگا۔ فیض حاصل ہونے کے لیے جس نظر سے دیکھنا ضروری ہے، یہ ولی اللہ ہیں، رسول اللہ کے وارث ہیں، اللہ سے تعلق رکھنے والی ایک ذات ہے، اس نظر سے دیکھیں گے تو بھرپور فائدہ ہوگا۔ آج کی تقریر میں بس اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس کے ولیوں سے جوڑ دے، اس کے ولیوں کا اکرام کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی تعظیم کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔